میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما للظالمین من نصیر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ ظالم کو نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ ظالم آدمی قیامت کے دن کس حال میں ہوگا، اس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت عندہ مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ وان لم یکن لہ حسنات اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر بھی اپنے بھائی کا اس کی عزت یا اس کی کسی چیز کے متعلق کوئی حق تلفی زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے یعنی اپنے آپ کو بری کر لیا جائے، عہد برا ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب کوئی درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ اگر اس شخص کے نیک اعمال ہوئے تو وہ صاحب حق کو دینے کے لیے اس کے ظلم کے مطابق لیے جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئی تو پھر صاحب حق کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائے گی اور یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو دیکھو قیامت میں اعمال کا سکہ چلے گا۔ حدیث میں کیا فرمایا، لا یکون دینار ولا درہم، نہ وہاں کس کے پاس دینار ہوگا اور نہ درہم۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے کسی پر ظلم یا زیادتی وغیرہ کی ہوگی تو واجب ہے کہ وہ اس ظلم کو حقدار سے ضرور معاف کروائیں، اور خود اس معافی کے عوض روپیہ پیسے دے کر ہی کیوں نہ ہو، ورنہ عدم معافی کی صورت میں پھر اس کی نیکیاں لے لی جائے گی یا اس کے اپنے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو حدیث میں فرمایا کہ بے قدر مظلمتہ، کہ اس کے ظلم کے بقدر، تو یہاں ایک سوال ہے کہ ظلم کی کیفیت اور کمیت کو تو کوئی نہیں جانتا، تو اس سے اس کے برابر بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن اکثر علماء کے بقول اعمال مجسم ہو جائیں گے، تو اس کو اندازہ کر کے دیا جائے گا۔ اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو وہ نعمت یا عذاب ملے جو ان نیکیوں یا برائیوں کے جزا اور سزا کے طور پر حق تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو۔ تو دیکھو اس حدیث کے اندر جو ہے فرمایا قیامت کے دن ظالم سے اس کے ظلم کے بدلے نیکیاں لی جائے گی۔ تو یہ کتنی جو ہے بڑی نقصان کی بات ہوگی کہ قیامت کے دن نیکیاں لے لی جائے گی، اور اس کے بعد اگر حقدار اور بھی ہو تو اس بندے سے پھر اور لوگوں کی جن پر انہوں نے ظلم کیا ہوگا تو ان لوگوں کی گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، لہٰذا ظلم سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہوا کہ مسلم کامل کا وصف اور اس کی نمایاں علامت یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، کہ یہی اسلام کا کامل تقاضا ہے، کہ اسلام کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اور اللہ رب العزت کا اطاعت، اور اللہ نے مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے ہر طرح کی اظہار ثانی سے منع فرمایا ہے،
اور اسلام کا مفہوم سلامتی ہے۔ جسے اسلام کامل حاصل ہو گیا وہ تمام ابنائے جنس کے لیے سراپائے سلامتی بن گیا۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مسلم سے مراد افضل المسلمین ہے، اور وہ ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے تمام حقوق ادا کرے، یعنی اسلام کی علامت اور نشانی دوسرے مسلمانوں کا اس کے شر سے محفوظ رہنا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں جو ہے منافق کی علامت بیان کی گئی ہے، اسی طرح یہاں مسلم کی علامت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ، کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی تمام امور ترک کر دے اور چھوڑ دے، یعنی اللہ کی خاطر وطن چھوڑ دینے کے ساتھ اللہ کی خاطر ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ بالفاظ دیگر ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ہجرت ظاہری اور ہجرت باطنی۔ ہجرت ظاہری کی معنی تو واضح ہیں، اور ہجرت باطنی کا مفہوم یہ ہے کہ ہر اس بات کو چھوڑ دے جس کی طرف نفس اور شیطان انسان کو بلائے۔ یہ خطاب بطور خاص مہاجرین سے فرمایا کہ محض ترک وطن کو کافی نہ سمجھے، بلکہ اصل بات اللہ کے اوامر کی تعمیل کرنا اور اس کی نواہی سے اجتناب ہے۔ تو اس حدیث میں بھی دیکھو ظلم سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اور زبان سے دوسروں کو ایذا دینا یہ بھی ظلم ہے، اور کسی مسلمان کے اندر ان دو باتوں کا ہونا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم کی جو ہے باتیں اس کے اندر ہیں، اور اگر یہ بندہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کے لیے نقصان ہے۔ تو مسلمانوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھتے ہیں، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں نہ ہاتھ سے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نہ ظالم بنائے اور نہ ظالموں کا ساتھی بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ظلم سے بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے، شہرگ سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے، ہم اس سے دور